علیکم، میں امداد سمرو۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا مدعا لے کر حاضر ہوا ہوں جو آج اور کل اور گزشتہ کل پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی خبر رہی اور رہے گی۔ لاہور گرم تھا، کل پنجاب گرم تھا، اور آج کراچی کو گرمانے کی کوشش کی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت یا مسلم لیگ نون کی مجموعی طور پر جو حکومت ہے وفاق میں اور پنجاب میں، وہ تو ایک حوالے سے امتحان پر پورا اتر رہی ہیں، وہ تمام ٹاسک پورے کر رہی ہیں۔ اب باری ہے صدر زرداری صاحب کی سندھ حکومت کی، مراد علی شاہ صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت کی۔ اب ان کا امتحان ہے کہ وہ کس امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کس امتحان کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور کس آزمائش میں رہ جاتے ہیں، یعنی ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے یا درمیان میں رہیں گے۔ مدعا ہے تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کا، اور تحریک انصاف نے لاکھ کوشش کی ہے گزشتہ پونے 4 سال کے دوران، کوئی تحریک نہیں چلا پائی۔ اب وہ تحریک انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو، اور دوسری طرف انہوں نے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل ایک بار پھر اس تحریک میں جھونکنے کا فیصلہ کیا۔ سہیل آفریدی کو علی امین گنڈاپور کی جگہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا، تو انہوں نے بھی وہی کام شروع کیا جو سہیل آفریدی کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ اتنا زیادہ آگے نہیں جا سکے جتنا عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ جس طرح سہیل آفریدی صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کرتے تھے کہ وہ جتھے لے آتے تھے اسلام آباد کے بالکل دہانے پر آ کر، اسلام آباد میں کے داخلی راستے پر یا شہر کے اندر داخل ہو کر، اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے تھے۔ پھر کبھی وہ 5 گھنٹے نہیں ملتے تھے اور کبھی وہ 30 گھنٹے تک لاپتہ ہوتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ جی وہ 12 اضلاع کراس کر کے پشاور پہنچے۔ کوئی جو ٹاسک عمران خان صاحب نے ان کو دیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب، اب وہ اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام عمران خان صاحب نے 2 دسمبر کو سہیل آفریدی صاحب کو پہنچایا تھا اپنی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کے ذریعے، جو عظمیٰ خان اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کا پیغام ہے اسٹریٹ موومنٹ، اور پھر اسی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی چلایا گیا، ایکس پر ان کی پوسٹ بھی ڈالی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو تیز کریں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی کہا کہ وہ تحریک چلائیں یا پھر مذاکرات۔ دونوں سائٹس عمران خان صاحب نے اپنی جو گائیڈ لائنس یا ہدایات انہوں نے دے رکھی، لیکن جو کچھ علی امین گنڈاپور کر رہے تھے وہی تقریباً ملا جلا سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ آتے ہیں، تھوڑا سا ایک رنگ بچاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لاہور آئے 2 دن، حکومت نے تو بہرحال ان کو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اتنی بڑی رکاوٹیں نہیں تھی کہ اگر لاہور امڑ آتا یا لاہور میں 2-4 ہزار 5 ہزار بندہ نکل آتا تو حکومت ان کو روک پاتی، پھر پولیس ان کو نہیں لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ لیکن بہرحال حکومت کی پالیسی تھی، حکومت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں، اور وہ جو تحریک نہیں ان کی بن پا رہی، وہ جو ایشو نہیں ان سے بن پا رہا، اس کو حکومت آرام سے ایک اچھی خبر بنا کے، ایشو بنا کے ان کے ہاتھ میں دے رہی ہے، اور دے دی تھی۔ تو وہ پھر اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اب دوبارہ وہ کراچی، یعنی لاہور کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ کراچی۔ تو میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت تو آزمائش میں پوری اتری، یعنی ان کو پی ٹی آئی کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی۔ کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ لاہور آئی ہوئی تھی، محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر جو ہے معین قریشی صاحب، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی تھیں، پولیس جگہ جگہ پر ان کو روکتی بھی رہی، پھر ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا، حملہ بھی ہوا۔ پھر وہ زمان پارک جانا چاہ رہے تھے تو زمان پارک تک تو وہ پہنچ گئے، باوجود اس کے کہ پی ٹی اے والوں نے یہ ذرا شو لگانے کی کوشش کی کل رات کو 8 بجے کے قریب، 8:30 بجے کے قریب، کہ جی دیکھیں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں زمان پارک جانے سے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہوئے، اس سے زیادہ آگے اور کہاں جانا تھا، عمران خان صاحب کے گھر کے دروازے کے اوپر۔ بہرحال وہاں چلے گئے، تو وہاں پر اپنے محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے ساتھ معین قریشی اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی لیڈرشپ تو تھی، لیکن مرکزی قائدین میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ مرکزی اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ ان کی مرکزی قیادت تحریک
اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے لاہور پہنچی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کے کوئی لیڈرز اس میں نہیں ہیں ساتھ، ان کے علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کے گھر پر آئے تھے، تو میزبانوں میں سے بھی کسی کو ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ 8 فروری کو ہم نے ملک بند کروانا ہے پورا، اور مذاکرات 8 فروری کی اسٹرائک کے بعد ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کئی ویلاگس میں ذکر کیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسٹرائک کی کال اس لیے دی ہے کہ اگر اسٹرائک کامیاب ہو جاتی ہے 8 فروری کی، لوگ نکلتے ہیں، پہیہ جام ہوتا ہے، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، اور ایک مومنٹم بن جاتا ہے، تو حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک پریشر بن جائے گا۔ تو اس صورت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان مذاکرات کے لیے اپنی کنڈیشنز رکھنے میں ذرا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی، کنڈیشنز رکھنے کے لیے۔ اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ 8 فروری کی اسٹرائک ناکام ہو، اور اس سے پہلے اگر کوئی مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا پھر 8 فروری کی اگر اسٹرائک ناکام ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ حکومت مذاکرات نہیں کرے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ 8 فروری کو فیصلہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جانے ہیں۔ بالکل یہی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مذاکرات کی طرف ہم جائیں گے، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک بند کروایا جائے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے، اسٹریٹ موومنٹ کا ایک ماحول بنے، یعنی پریشر، دباؤ۔ تو یہ تو کل محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا، اور آج انہوں نے اعلان کے مطابق لاہور میں نکلنا ہے، مال روڈ پر ریلی نکالنی ہے، اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ان کی ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا شو، اور پنجاب حکومت کتنی رکاوٹیں ڈالتی ہے، جو ایک انگیج تو بہرحال پنجاب حکومت نے کیا ہوا ہے، کھلا میدان نہیں دیا جا رہا تحریک انصاف کو، بلکہ کل ہماری گپ شپ ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے ہم ڈرائنگ روم میں نیچے جہاں بیٹھک ہوتی ہے، سب دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہی خیال جو میں بھی اکثر اپنے ویلاگس میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں کہ حکومت اس لیے یہ کر رہی ہے، رکاوٹیں ڈال رہی ہے کہ اگر تھوڑی سی نرمی برتی تو لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کا ہوں کہ جتنا پنجاب میں تحریک انصاف دب چکی ہوئی ہے، شاید اس طرح کی کالز میں ان کے لیے نکلنا، اگر حکومت تھوڑی نرمی یعنی سختیاں نہ بھی کرے، جو کچھ ہو چکا ہے وہیں پر بریک لگا دے حکومت، تب بھی تحریک انصاف کے لوگ شاید نکل نہ پائیں، اتنے ڈرے ہوئے، اتنے پریشر میں۔ بڑے بڑوں سے ویڈیو بیان ریکارڈ کروا لیے گئے، تحریر لکھوا لی گئی، بیان ایلفی لے لیا گیا کہ جب ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے، تو وہ نہیں ہوتے۔ بس تھانے سے کال جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ اس کال کو ہی آپ مناسب سمجھیے گا، اس کال کی طرف مت دیکھیے گا، یعنی جو احتجاج کی کال ہے اس طرف نہیں جانا آپ نے۔ اگر اس کال کو آپ نے امپورٹنس دی تو پھر یہ کال نہیں آئے گی، پھر گاڑی آ جائے گی، پھر آپ کو لے جائیں گے۔ اس طرح کی ظاہر پولیس کے جو حربے ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو وہ کافی ہے مطلب پی ٹی آئی کی مومنٹم کو روکنے کے لیے۔ تو پھر یہ جو مرکزی قیادت آتی ہے، شہر میں پھرتے رہیں، کیا ہو جائے گا؟ تو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ بہرحال اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر جب تک یہ لوگ پرامن ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، تو ان کو پرامن طریقے سے احتجاج کا حق ہے۔ تو پنجاب میں تو میں نے جیسے گزارش کی کہ حکومت ان کو انگیج کر رہی ہے، اور حکومت کا پلڑا بھاری ہے، مریم نواز صاحبہ یا ان کی حکومت یا کوئی اور، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کچھ نہیں ان کے سامنے کر پا رہے، ٹک نہیں پا رہے۔ ظاہر ہے جہاں تک انہوں نے جانا ہے، جہاں تک ان کو ایکسیس دی جاتی ہے وہاں تک چلے جاتے ہیں، صحافی کے ساتھ گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ اگر روکا جاتا تو زمان پارک وہ نہیں جا سکتے تھے، جس طرح کی صورتحال تھی، اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ۔ اب آج ہے امتحان سندھ والوں کا، وہاں پر آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری کی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی نے جب سہیل افریدی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اب کراچی جاؤں گا، کراچی کے بعد حیدرآباد، تو سب سے پہلے ناصر شاہ صاحب نے کہا جی ویلکم، جی آیا نو بھلی کرے آیا، آئیں، آپ کا اپنا ملک ہے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو پروٹوکول دیں گے۔ یہی بات شرجیل انعام محمد صاحب نے کی، یہی بات مرزا وہاب صاحب نے کی، اجرک پہنائیں گے، برگر کھلائیں گے۔ تو آج وہ کراچی پہنچ رہے ہیں۔ اب کراچی کا ایک واقعہ 19 اکتوبر 2020 کا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی تحریک
کا آغاز تھا. دوسرا جلسہ تھا، اس سے پہلے جلسہ ہوا تھا گجرانوالا میں، جس میں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کے اور ڈی آئی اے سیف فیض حمید صاحب کے نام لے کے ان کو للکارا تھا. مریم نواز صاحبہ 18 اکتوبر کا جلسہ جو مزار قائد سے متصل گراؤنڈ جو ہے وہاں پر، جناح گراؤنڈ، وہاں پر تھا ہوا. وہاں انہوں نے شرکت کی، کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، اور پھر انہوں نے مزار قائد پر بھی حاضری دی. مزار قائد پر حاضری دی تو وہاں پر کیپٹن صفدر صاحب نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوائے. اگلے دن علیل صبح ان کے ہوٹل جس میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ایشو بن گیا. خبر یہ بھی تھی کہ جی سندھ کے آئی جی کو بھی اغوا کر لیا گیا، اٹھا کر لے جایا گیا. بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے مہمان تھے، یہ کیوں جس نے کیا ان کے خلاف ایکشن، اور ایکشن ہوا بھی ان کے خلاف پھر، کیونکہ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کر دی تھی، سخت اسٹینڈ لے لیا تھا سندھ حکومت نے. اس وقت پیپلز پارٹی اس امتحان میں پوری اتری تھی کہ بڑی سرکار کچھ چاہ رہی تھی اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یا بلاول بھٹو چاہتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. تو انہوں نے اس پر کارروائی بھی کروائی اور اپنے اتحادیوں کو خوش بھی کیا. پریس کانفرنس، بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی تھی بلاول بھٹو نے آئی جی کو اور مراد علی شاہ صاحب کو بٹھا کر. یاد ہوگا آپ کو 20 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو پریس کانفرنس کی تھی. 19 اکتوبر کا واقعہ تھا. اب سہیل آفریدی صاحب پنجاب میں آ رہے ہیں. ظاہر مسلم پنجاب بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب ہے، اصل میں سندھ نہیں ہے، کراچی نہیں ہے میدان جنگ اصل اقتدار کا، وہ تو پنجاب ہے. تو ظاہر پنجاب میں اس لیے بھی ان کو زیادہ سختیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ پنجاب اگر میں مومنٹم بنا لیا تحریک انصاف نے یا تحریک تحفظ عین پاکستان نے، تو پھر اس مومنٹم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک تو وجہ یہ پنجاب میں سختیاں کرنے کی. لیکن اگر پنجاب میں ان کے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں اور سہیل آفریدی کے کراچی آنے سے 3 دن پہلے ڈی آئی ایس پی آر نے ان کے ویڈیو کلپس چلا کر ان کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، یہ آپریشنز کے مخالف ہیں، اور ان کو طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی ان کے خلاف. ڈی آئی ایس پی آر چھوٹی بات نہیں ہے. تو جب ایک ریاست کا یا اسٹیبلشمنٹ کا اور وفاقی حکومت کا ایک دو ٹوک رویہ ہو، بالکل جس میں ابہام نہ ہو کہ جن کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی، تو اس صورت میں اور عمران خان کی ملاقاتیں تک بند ہوں. سہیل آفریدی صاحب جب کراچی جا رہے ہیں، اس کے بعد حیدرآباد جائیں گے، تو ان کو وہاں سندھ حکومت اگر ویلکم کرے گی تو پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لائن ہے، جس میں پہلے ہی کہا جاتا رہا ہے کینالز کے ایشو پر کہ صدر زرداری صاحب کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، یا این ایف سی کے معاملے پر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تو پیپلز پارٹی اگر ان کو اسپیس دیتی ہے اور کچھ نہ دے، پروٹوکول دے دے گی، گاڑی دے دے گی، جہاں وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہے گی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو اچھا نہیں لگے گا. اور اگر پیپلز پارٹی وہی کچھ کرتی ہے جو پنجاب میں کیا گیا، تو پھر پیپلز پارٹی کا جو چہرہ ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نسبتاً دیگر جماعتوں سے زیادہ بہتر جمہوری جماعت ہے، وہ مسخ ہوگا. اگر کئی مواقع پر پیپلز پارٹی پر الزام لگا بھی ہے کہ اس نے اپنا وہ جو جمہوری کردار تھا، جمہوری ان کی جو شناخت ہے، اس کو انہوں نے داغدار کیا ہے. تو اگر پیپلز پارٹی وہی کچھ کرتی ہے جو لاہور میں ہوا ہے، تو ظاہر پیپلز پارٹی پر الزامات آئیں گے، دامن کو داغدار قرار دیا جائے گا. اور اگر پیپلز پارٹی نہیں کچھ کہتی، اسپیس دیتی ہے، کھلی چھوٹ دیتی ہے کہ جائیں کریں، پرامن رہیں. اور پھر کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے دورے کے آخری دن یعنی حیدرآباد سے واپسی کے بعد ان کا ایک ایونٹ مزار قائد پر حاضری کا بھی ہے. اگر وہ مزار قائد پر جا کر پھر نعرے لگاتے ہیں، تو نعرے تو کیپٹن صفدر نے بھی نعرے ہی لگائے تھے نا، کوئی غلط نعرہ نہیں تھا، کوئی نازیبا نعرہ نہیں تھا، جمہوری نعرے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے ذریعے قائد اعظم نے پاکستان بنوایا تھا. تو انہوں نے کوئی گوریلا وار سے تو نہیں پاکستان بنوایا تھا یا آزادی لی تھی، ووٹ سے ہی ہوا تھا نا سارا کچھ، جمہوری پروسیس سے ہوا تھا، سیاسی عمل سے ہوا تھا. تو سیاسی عمل کے لیے نعرے لگانے والے مزار قائد پر جو تھے کیپٹن صفدر صاحب، ان کا دروازہ توڑ کے گرفتار کیا گیا. کہا گیا کہ جی ہمارے جو جوان ہیں ان کو برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہے، مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے. تو اگر پرسوں
سہیل آفریدی صاحب مزار قائد پر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کراؤڈ ہے وہ تو زیادہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بالکل بے ہنگم سا ہے، وہ کوئی وہ تمیزداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، چڑھ دوڑتے ہیں، خواتین مرد دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اگر وہاں اکٹھے ہو گئے مزار قائد کے اوپر اور وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو گئی اور پھر کہا گیا کہ اب سہیل آفریدی کو کراچی سے واپس نہیں جانے دینا، تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ تو میری نظر میں ایک امتحان ہے پیپلز پارٹی کا۔ اگر پیپلز پارٹی پولیٹیکلی یہ سوچ رہی ہوگی کہ یار تحریک انصاف کو تھوڑی سی اسپیس دے دیں تاکہ اپنی پوزیشن مضبوط کر دے، اپنا وزن بڑھا لیں حکمران اتحاد کے اندر، تو بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اب اصل امتحان جو ہے وہ مریم نواز صاحب اپنے امتحان میں پوری وہ کلیئر ہے کہ جی میں نے کیا کرنا ہے، کلیئر تو پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن پھر ادھر جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو لوگ سوال کریں گے کہ جی کہاں گئی آپ کی جمہوریت، کہاں گئے آپ کے منشور، کہاں گئی آپ کی رواداری، کہاں گئی آپ کی مہمان نوازی؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہینڈل کیا جائے گا سہیل آفریدی صاحب جب کراچی جائیں گے، اور وہ کس طرح بیہیو کریں گے، مہمانوں کی طرح، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی طرح، یا کھلنڈرے اور تلنگوں کی طرح جس طرح انہوں نے لاہور میں آ کے بیہیو کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔